حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، توبہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ بے شک بیمار زندگی ہے، دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ پردہ قید نہیں ہے، اس خوبصورتی کو چھپانا ہے جو چھپانے کے لائق ہے، تاکہ اس خوبصورتی کو صرف وہی دیکھ سکے جو اسے دیکھنے کے لائق ہے۔ صاف دل کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ ہر رشتہ دل سے نبھائے گا۔ نمبر 4، وہ بہت حساس ہوتا ہے۔ نمبر 5، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم چاہے جو بھی ارادہ باندھ لیں لیکن ہمیشہ اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ہمیشہ ڈوب جایا کرتی ہیں۔ پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ گناہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو کم کر دیتے ہیں۔ شروع میں تو محسوس نہیں ہوگا، پر مسلسل ایک گناہ دیمک کی طرح وقت کی برکت کو کھا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا، اور ہم سے چیزیں مینج نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ذرا اپنا جائزہ لیں اور پکی توبہ کریں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ رشتے اگر صرف ایک جانب سے نبھائے جائیں تو ان کا لنگڑا پن بہت جلد انسان کو تھکا دیتا ہے۔ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، یا رب جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر، آمین۔ دنیا کے لوگ ساتھ نہیں دے سکتے، تھامنے والا صرف میرا رب ہی ہے۔ وہی ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دیتا ہے، وہی بکھرے ہوئوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہمارے غم بانٹ نہیں سکتے، اللہ کی محبت ہمیں بے سہارا نہیں کرتی۔ دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے، میرا رب اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہیں
تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رب العزت رہتا ہے۔ تیرے ہونے سے سمجھتا تھا کہ دنیا تم ہو، ویسے دنیا کو میں بیکار کہا کرتا تھا۔ تم سے بچھڑا ہوں تو رویا ہوں، وگرنہ کل تک رونے والوں کو میں فنکار کہا کرتا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے بہت برا ہوں میں اپنے ساتھ بھی بیٹھا تو دور بیٹھوں گا۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ دیے ہیں زخم تو مرہم کا تکلف نہ کرو، کچھ تو رہنے دو میری ذات پہ احسان اپنا۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ نے ویسا نہیں کیا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ میری تحریر کی زد میں ابھی تو کچھ نہیں آیا، ابھی وہ کرب لکھنا ہے جسے محسوس کرتا ہوں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں، رحمت تھیں۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ عورت ذات ایسی ہے کہ اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، لیکن اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر تم اسے سونے میں بھی تول دو تو کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ دکھ روحانیت کی ایسی سیڑھی ہے جس پر صبر و شکر سے ہی انسان چڑھ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔